بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم معزز سامعین، ایک صاحب ہیں محمد نظر الاسلام، ان کا 2 سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم سوال ہے۔ آپ بھی سنیں اور دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں اسے۔ محمد نظر الاسلام وہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں اور ایک گاؤں، ایک قریہ ہے وہ، اور اس علاقے کے اندر چاہے موسم سرد ہو یا موسم گرم ہو، ہر ایک موسم کے اندر سانپ بکثرت پائے جاتے ہیں اور وہ بھی زہریلے، اور اس سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے تقریباً 80% لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کے ڈاکٹر نہیں ہیں جو آنن فان ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں۔ آپ قرآن و احادیث سے کچھ اس طرح کے مسئلے بتائیں اور کوئی حل نکالیں جس سے لوگوں کی جان بچ سکے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم خواب میں بکثرت سانپ ہی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ 2 سوال ہوئے، آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ سانپ کی تقریباً 600 سے زائد قسمیں ہیں۔ سانپ کی جو قسمیں ہیں تقریباً 600 سے زائد اس کی قسمیں ہیں۔ کتاب الحیوان کے اندر اس کی پوری تفصیلات موجود ہے، اور اس 600 کے اندر صرف 10 سانپ ہی ایسے ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں اور خطرناک زہریلے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوبرا کنگ ہے، ناگ ہے، کریتا ہے، اس طرح کے اور سانپ ہیں۔ صرف 10 ہی سانپ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زہریلا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سانپ ہوتے ہیں وہ زہریلے نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر انسان گھبراہٹ کے اندر، چاہے تو اس کو دل کا دورہ پڑ جائے، گھبراہٹ کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل نہ گھبرائیں، آپ مطمئن رہیں، سکون سے رہیں آپ۔ اور جس جگہ کے اوپر اکثر و بیشتر پیروں کے اندر کاٹتے ہیں یا ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اندر کٹ کر لیتے ہیں، اگر ہاتھوں میں کٹ کر لے تو آپ یہاں سے اسے رسی سے باندھ دیجئے۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے۔ اور اس کے بعد اگر آس پاس کوئی ڈاکٹر ہے تو پہلے اس ڈاکٹروں سے رجوع کیجئے آپ۔ اور ڈاکٹر ہے ہی نہیں، جیسے کہ یہ صاحب نظر الاسلام بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے قریے کے اندر رہتے ہیں کہ آس پاس ڈاکٹر نہیں رہتے ہیں، بہت دور دراز جانا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ہم کیا کریں؟ اگر سانپ کسی کو کاٹ لے تو اس کی جان ہم کیسے بچائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 80% لوگ مر ہی جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ 600 قسمیں ہیں سانپ کے، ان میں سے صرف 10 ہی زہریلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گھبراہٹ سے مر جاتے ہیں۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، ورنہ وہ انسان جلدی مرے گا نہیں۔ ہاں، یہ 10 قسم کے جو سانپ ہیں، ان میں سے ایسے خطرناک سانپ ہیں، اگر کسی کو چلتے چلتے کٹ کر لے وہ سانپ پلٹ کر کے دیکھتا بھی ہے کہ جس کو ہم کاٹے ہیں وہ اب تک گرا ہے یا نہیں گرا ہے۔ اس میں سے اکثر و بیشتر وہ ناگ ہوتے ہیں، اور ناگ سانپ جلدی کسی کو کٹ نہیں کرتا ہے۔ آپ اس کو تکلیف پہنچائیں گے تبھی وہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا، اور جب حملہ کر دے گا تو چلتے چلتے پلٹ کر کے دیکھے گا کہ جس کے اوپر ہم حملہ کیے ہیں، جس کو ہم کاٹے ہیں، وہ انسان اب تک گرا ہے یا نہیں گرا ہے۔ تو دوستو، آپ پہلی بات تو گھبرائیں نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر جھاڑ پھونک کریں، دم کریں، پھونکیں، تو ہم کیا پڑھ کر کے پھونکیں؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے کتاب الطب کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہاں پہ وہ حدیث لاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ، صحابہ کے ایک قافلہ اور سفر کے اوپر تھے، چلتے چلتے زیادہ راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کے سامان ختم ہو گیا، اور ایک بستی کے اوپر سے گزر ہوا، شام کا وقت تھا، اس بستی والوں کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم لوگ مسافر ہیں اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، اور ہم لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن وہ گاؤں والے اتنے بخیل تھے، ہو سکتا ہے تعصب کی وجہ سے بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی دشمنی کی بنیاد پہ ہو، لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور واپس کر دیا اور کہا کہ تم لوگ میرے گاؤں کے اندر ٹھہرو گے بھی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ گاؤں سے باہر پڑاؤ ڈالے کہ رات ہم یہیں گزار لیں گے اور صبح یہاں سے نکلیں گے اور اللہ کوئی انتظام کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا کچھ وقفہ گزرا تو اس گاؤں کے جو سردار تھے ان کو سانپ نے کاٹ لیا، اور تمام لوگ جو بھی کچھ کرنے والے تھے اس کا علاج مؤثر ہو ہی نہیں رہا تھا، زہر اس کا اتر ہی نہیں رہا تھا، حالت ان کی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سردار نے کہا کہ اگر کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، پھونکنے والا ہو، اسے پکڑ کے لاؤ۔ کہا کہ ہمارے بستی اور گاؤں کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ جو مسافر آئے تھے وہ مولوی قسم کے لوگ تھے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ گاؤں والوں گئے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایسی حالت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اتنے بخیل ہو کہ ایک مسافر کی ہیلپ بھی نہیں کرتے، مسافر کا سارا ساز و سامان ختم ہو گیا ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی تم لوگوں نے کچھ نہیں دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا تو ہم بکریوں کی پوری ریور آپ کو دے دیں گے۔ ایک ریور تقریباً 100 بکریوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، پوری 100 بکریاں ایک ریور ہم آپ کو دے دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلے اور مجھے خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا پھونکیں اس کو، کیونکہ ہم کو کبھی اس سے سابقہ پڑا ہی نہیں تھا، لیکن ہم گئے اور یہ سوچ کر کے گئے کہ ایسی ویسی باتوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اگر کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہوگی۔ اور جا کر کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور اس کو پھونکتے رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، پھونکتے رہے، پڑھتے رہے، پھونکتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی اور وہ بالکل صحیح ہو گئے۔ اور خوشی کے اندر انہوں نے پوری ریور بکریوں کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیے اور کھانے پینے کا انتظام بھی کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بکری کی پوری ریور لے کر کے آ گئے اپنے قافلے کے اندر اور کہا کہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، پوری واقعہ سنایا اور فرمایا کہ یہ بکریوں کی جو ریوڑ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو اپنے اوپر استعمال کریں یا نہیں کریں، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، تم لوگ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ کر کے پھونکے؟
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، ہم کیا پھونکیں؟ تو ہم یہ سمجھے یہ کلام الہی ہے، ہر ایک باتوں کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے، تو کلام الہی کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ اور اسی یقین کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہے، پھونکتے رہے، پڑھتے رہے، پھونکتے رہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ٹھیک کر دیا، اللہ نے شفا دی، ٹھیک ہو گئے، اور اس کے انعام کے طور پہ انہوں نے بکریاں دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہو گئے، اور اس سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ ہو گیا۔ دوسرے علماء کرام نے فرمایا کہ سورہ تبارک الذی کی شروع کی جو 5 آیتیں ہیں آپ اس کو پڑھتے رہیے اور پھونکتے رہیے، چاہے کسی کپڑے سے ایسے ایسے کرتے رہیے یا صرف ایسے ہی پھونکتے رہیے۔ دوسروں نے فرمایا کہ کسی کو سانپ کاٹ لے یا بچھو کاٹ لے، بچھو کاٹنے کی وجہ سے انسان مرتا نہیں ہے بلکہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور سانپ کاٹنے سے صرف 10 ہی قسم کے سانپ زہریلے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سانپ زہریلے نہیں ہیں، انسان گھبراہٹ کی وجہ سے موت کے شکار ہو جاتے ہیں وہ۔ تو ایک تیسری آیت ہے سورہ نور سے پہلے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، 2-3 آیتیں ہیں یہ، اس کو پڑھ کر کے بھی آپ دم کر سکتے ہیں اور پھونک سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی شفا دے دیں گے۔ تو سب سے پہلے سانپ کے زہر کو اتارنے کے لیے کلام الہی کو ہتھیار بنائیں، کہ اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جتنا یقین ہوگا آپ کو اللہ کے کلام کے اوپر اتنا فائدہ ہوگا۔ ایک تو باتیں یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا آتا ہی نہیں، قرآن ناظرہ بھی دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا ہے، اور آس پاس کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اور کسی کو سانپ کاٹ لے تو ہم کیا کریں گے؟ تو میرے دوستو، اس کے لیے آپ آنن فانن آپ لہسن لیں، 1 پوتھی لہسن لیں، اور اس 1 پوتھی لہسن کو آنن فانن اس کو پیسیں، اور 4 چمچ دودھ کے اندر اس کو پیس ڈالیں، اور اس کو پلا دیجئے۔ آپ 3 مرتبہ پلائیے، 1 مرتبہ پلائے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پلائے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پلائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے، اور مریض آنن فانن ٹھیک ہو جائے گا، صرف وہ لہسن اور دودھ کے ذریعے سے۔ 1 پوتھی لہسن کو 4 چمچ دودھ کے اندر ملا کر کے پیس دیجئے، اور جس کو سانپ کاٹا ہے اس کو آپ پلا دیجئے، انشاءاللہ وہ مریض اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی علاقے کے اندر وہاں پہ لہسن کی پوتھی ہے ہی نہیں، اب کیا کریں گے ہم؟ تو اگر لہسن نہ ملے تو آپ پیاز کا رس نکالیں، 3 چمچ اسپون چائے کی چمچ سے پیاز کے رس نکالیں، اور 1 رس اس کو پلا دیں، اور جہاں پہ کاٹا ہے وہاں پہ وہ رس پیاز کے رس بھی لگا دیں آپ، 3 چمچ وقفے سے 3-4 منٹ کے بعد آپ پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی زہر اتر جائے گا اور مریض اچھا ہو جائے گا۔ اور کسی علاقے کے اندر ہم ایسی جگہ کے اوپر ہیں، اسی جنگل کے اندر ہیں جہاں پہ پیاز بھی نہیں ملے، لہسن بھی نہیں ہے اور پیاز بھی نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو میرے دوستو، ایسی صورت کے اندر جنگلوں کے اندر بیل ہوتا ہے ایک، جس کا پھل بہت ٹائٹ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے اتنا بڑا، وہ بیل کے جو پتی آتا ہے اس کو دیجئے چبانے کے لیے، وہ چبائے اور اس کا رس پیتے چلے جائیں، اس کے ذریعے سے بھی سانپ کی زہر کم ہو جائیں گے۔ یا نہیں تو ایک مہوا کا درخت آتا ہے، اس کے چھال کو آپ نکالیں
اور اس کو پیس کر کے اس کو پلائیں، اس کے ذریعے سے بھی زہر اتر جائے گا۔ اور اگر وہ بھی نہ ملے تو جنگلوں کے اندر چرچری آتا ہے، ایک درخت ہوتی ہے اتنی اتنی بڑی اور چرچری ہوتا ہے، اس کو لے کر کے ہاتھ میں ایسے کھینچیے تو آپ کے پورے ہاتھ میں آ جائے گا وہ۔ اس کا جو جڑ ہے وہ اکھاڑیے، اور وہ جڑ جیسے مسواک کرتے ہیں نا ویسے مسواک کرتے جائیے، اور اس کا جو رس ہے وہ پیتے جائیں آپ، سانپ کا زہر اتر جائے گا۔ تو یہ کئی نسخے ہو گئے۔ پہلے تو ہم قرآن و احادیث سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہم علاج کریں، اور اگر وہ یاد نہیں ہے تو سورہ تبارک الذی کی جو 5 آیتیں اس کے ذریعے سے ہم علاج کریں، اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اخیر تک آپ اس کو پڑھیں اور پڑھتے جائیں، پھونکتے جائیں، اللہ تبارک و تعالی شفا دے دیں گے۔ اور اگر یہ نہیں ملے تو سب سے بہترین علاج جو ہے وہ لہسن ہے۔ لہسن ایک پوتھی کو 4 چمچ دودھ کے اندر پیس کر کے آنن فانن آپ مریض کو پلائیں، مریض فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ تو میرا آزمایا ہوا ہے، اور اس کے باوجود آپ کو کچھ بھی نہیں ملے، ہمارے ملک کے کسی بھی خطے کے اندر کسی کو بھی سانپ کاٹ لے اور آپ کو کوئی ایسے ہتھیار ملے نہیں، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اور اس طرح کے علاج آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو اسکرین کے اوپر میرا نمبر آ رہا ہے، مجھے آنن فانن مجھ سے ربط پیدا کیجیے آپ، انشاءاللہ اسے ہم یہاں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خواب میں اکثر و بیشتر سانپ ہی کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ سانپوں کے علاقے کے میں رہیں گے تو آپ سانپ نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے آپ؟ کہ اس طرح کے خواب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس طرح کے ڈراؤنے خواب ہو یا برے خواب ہو، اگر آپ دیکھیں آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھک تھکا دیں اور پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ 3 مرتبہ تھک تھکائیں اور 1 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور آپ سو جائیں۔ اور خواب کسی کو نہ بتائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب کی تعبیر جاننا ہی چاہتے ہیں تو آپ اس خواب کا تذکرہ کسی عالم سے کریں۔ کبھی ماں سے کرتے ہیں تو کبھی بہن سے کرتے ہیں، ماں کے پاس بھی علم نہیں ہے، بہن کے پاس بھی علم نہیں ہے۔ بھائی، عالم کوئی بھی ہو، وہ انبیاء کی وارث ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس اپنے خواب کا تذکرہ کریں اور وہ صحیح تعبیر آپ کو دے گا۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس تذکرہ آپ نہ کریں۔ اور جب بھی اس طرح برے خواب دیکھ لیں تو آپ 3 مرتبہ تھک تھکائیں بائیں جانب اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ تو خواب کسی کے پاس خوابوں کا تذکرہ نہ کریں سوائے عالم کے پاس جائیں اور اس کے پاس بیٹھ کر کے اپنے خواب کا تذکرہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ دونوں مسئلے سمجھ گئے ہوں گے۔ سانپ اگر کسی کو کاٹ لے تو ہم کیا کریں گے، اور سانپ خواب میں آئے تو ہم کیا کریں گے، یہ مسئلے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیں، دوسرے بھائیوں کے پاس شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔